بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مدینہ میں ایک حمام تھا جس میں مردہ عورتوں کو نہلایا جاتا تھا اور ان کی تجہیز و تکفین کی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس میں ایک خاتون جس کا انتقال ہو چکا تھا نہلانے کے لیے لایا گیا۔ اس کو غسل دیا جا رہا تھا کہ ایک عورت نے اس مردہ خاتون کو برا بھلا کہتے ہوئے اس کے کمر سے نیچے ایک تھپڑ مارا، لیکن اس برا بھلا کہنے والی عورت کا ہاتھ جہاں اس نے تھپڑ مارا تھا چپک گیا۔ عورتوں نے بہت کوشش اور تدبیر کی لیکن ہاتھ الگ نہیں ہوا۔ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ مردہ کو دفن بھی کرنا ضروری ہے، اس کے لواحقین الگ پریشان ہو گئے۔ معاملہ شہر کے والی اور حاکم تک پہنچ گیا۔ انہوں نے فقہا سے مشورہ کیا۔ بعض نے رائے دی کہ اس زندہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر الگ کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ بنی کہ مردہ عورت کے جس حصہ سے اس زندہ خاتون کا ہاتھ چپکا ہے اتنے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ مردہ کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی۔ ایک فقہا کے سامنے پورا معاملہ پیش کیا گیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، نہ زندہ خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے اور نہ مردہ عورت کے جسم کا کوئی حصہ الگ کیا جائے۔ میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ مردہ عورت پر اس زندہ خاتون نے جو الزام لگایا ہے وہ اس کا بدلہ اور قصاص طلب کر رہی ہے، لہٰذا اس الزام لگانے والی عورت کو شرعی حد سے گزارا جائے۔ چنانچہ شرعی حد جو تہمت لگانے کی ہے یعنی 80 کوڑے 80 کوڑے مارنے شروع کیے گئے۔ 1 2 10 20 50 60 70 بلکہ 79 کوڑے تک اس زندہ خاتون کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم کے کمر کے نچلے حصے سے چپکا رہا۔ جو ہی آخری کوڑا مارا گیا اس کا ہاتھ مردہ عورت کے جسم سے الگ ہو گیا۔ ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا، ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب تمہیں دوسری دفعہ ٹھوکر لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا، جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تمہیں بغیر گرے مسجد تک پہنچا جاؤں۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی
تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو یہ ہے ہمارے رب کی شان، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کرنا نہیں بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔